المومن। شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حام میم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، جاننے والا ہے، معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا، بڑی قدرت والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو منکر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے بعد کے گروہ نے بھی، اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے، اور انہوں نے ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ وہ اس سے حق کو پسپا کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر کیسی تھی میری سزا۔ اور اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی ہے جنہوں نے انکار کیا کہ وہ آگ والے ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پس تو معاف کرتے ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، اور تو ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو صالح ہوں، ان کے والدین اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ان کو برائیوں سے بچا لے، اور جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچایا تو ان پر تو نے رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کو پکار کر کہا جائے گا، خدا کی بیزاری تم سے اس سے زیادہ ہے جتنی بیزاری تم کو اپنے آپ پر ہے۔ جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 بار موت دی اور 2 بار ہم کو زندگی دی، پس ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو کیا نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ یہ تم پر اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے۔ پس فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو عظیم ہے، بڑے مرتبے والا ہے۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت صرف وہی شخص قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پس اللہ ہی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، خواہ منکروں کو ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن کہ وہ ظاہر ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد قہار کی۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، آج کوئی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان کو قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈراؤ جبکہ دل حلق تک آ پہنچیں گے، وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟
وہ ان سے بہت زیادہ تھے قوت میں اور ان آثار کے اعتبار سے بھی جو انہوں نے زمین میں چھوڑے۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ طاقتور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو اس کے ساتھ ایمان لائیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ اور ان منکروں کی تدبیر محض بے اثر رہی۔ اور فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں۔ اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل ڈالے یا ملک میں فساد پھیلا دے۔ اور موسیٰ نے کہا میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، وہ بولا کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچ کر رہے گا جس کا وعدہ وہ تم سے کرتا ہے۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہو، جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری سلطنت ہے کہ تم زمین میں غالب ہو، پھر اللہ کے عذاب کے مقابل ہماری کون مدد کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تم کو وہی رائے دیتا ہوں جس کو میں سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی ٹھیک بھلائی کے راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اور گروہوں جیسا دن آ جائے جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں پر آیا، اور اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر چیخ پکار کا دن آ جائے جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور تم کو خدا سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس کھلے ہوئے دلائل کے ساتھ آئے تو تم ان کی لائی ہوئی باتوں کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہا کہ اللہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شک کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک یہ سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ہر مغرور سرکش کے دل پر۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں راستوں پر پہنچوں، آسمانوں کے راستوں تک، پس موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر غارت ہو کر رہی۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تم کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے۔ جو شخص برائی کرے گا تو وہ اس کے برابر بدلہ پائے گا، اور جو شخص نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیے کہ وہ مومن ہو،
تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں وہ بے حساب رزق پائیں گے۔ اور اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ کو آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھ کو بلا رہے ہو کہ میں خدا کے ساتھ کفر کروں اور ایسی چیز کو اس کا شریک بناؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تم کو زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ تم جس چیز کی طرف مجھ کو بلاتے ہو اس کی کوئی آواز نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، اور بے شک ہم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے ہی آگ میں جانے والے ہیں۔ پس تم آگے چل کر میری بات کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ تمام بندوں کا نگراں ہے۔ پھر اللہ نے اس کو ان کی بری تدبیروں سے بچا لیا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور جب وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سبھی اس میں ہیں۔ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے نگہبانوں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمارے عذاب میں سے ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ نگہبان کہیں گے پھر تم ہی درخواست کرو، اور منکروں کی پکار اکارت ہی جانے والی ہے۔ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جبکہ گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، رہنمائی اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ پس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے قصور کی معافی چاہو، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ جو لوگ کسی سند کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف بڑائی ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں۔ پس تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی نسبت زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا یکساں نہیں ہو سکتا، اور نہ ایماندار اور نیکوکار اور وہ جو برائی کرنے والے ہیں۔ تم لوگ بہت کم سوچتے ہو۔ بے شک قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہارا نقشہ بنایا، پس عمدہ نقشہ بنایا، اور اس نے تم کو عمدہ چیزوں کا رزق دیا۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب،
پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ کہو مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس کھلی ہوئی دلیلیں آ چکی اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دوں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تم کو بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر وہ تم کو بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تاکہ تم مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سوچو۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پس جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں؟ وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو عنقریب وہ جانیں گے جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں، وہ گھسیٹے جائیں گے جلتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے نہ تھے۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے منکروں کو، یہ اس سبب سے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، اور اس سبب سے کہ تم گھمنڈ کرتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، پس کیسا برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا۔ پس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پھر جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تم کو دکھا دیں گے یا تم کو وفات دیں گے، پس ان کی واپسی ہماری ہی طرف ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کے حالات ہم نے تم کو سنائے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے تم کو نہیں سنائے۔ اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور غلط کار لوگ اس وقت خسارے میں رہ گئے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم باز سے سواری کا کام لو، اور ان میں سے باز کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی حاجت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو، اور ان پر اور کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تم کو اور بھی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ تھے، اور قوت میں اور نشانیوں میں جو کہ وہ زمین پر چھوڑ گئے، وہ ان سے بڑھے ہوئے تھے، پس ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ پس جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر نازا رہے جو ان کے پاس تھا، اور ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور ہم انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ پس ان کا ایمان ان کے کام نہ آیا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، اور اس وقت انکار کرنے والے خسارے میں رہ گئے۔